اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اللہ خوشا آصف عمر یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ ہے جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ جوڑوں میں درد کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے لیے آج آپ کو میں ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور مکمل دیکھنی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی وجوہات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جوڑوں میں درد کس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو میں ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، جوڑوں کا جو درد ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ خواتین میں اور مردوں میں جو ہے 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے یہ جوڑ درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جوڑ جو ہے ایکچوئل میں یہ درد کیوں کرتے ہیں، یہ درد جو ہوتا ہے یہ خود کوئی ایک بیماری نہیں ہے، مگر یہ کسی بیماری کا اشارہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ابھی درد ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس حصے میں کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سر میں ہی درد ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، یا آپ کو بخار کا مسئلہ ہو گیا ہے، بخار ہو رہا ہے، یا آپ کا بلڈ جو ہے یہ بڑھ گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، مگر اس کا جو اشارہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ درد ایکچوئل میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو خواتین اور مرد حضرات جو ہے 40 سال کی عمر کے بعد ان کے جوڑوں میں درد جو ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے۔ کیلشیم کی کمی جو ہے یہ 40 سال کے بعد ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ جو انسانی جسم ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم پیدا نہیں ہوتی۔ مطلب کہ ہم جو ہے ہمارا جو نظام ہے پورے جسم جو ہے پورا جسم، اس کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو کیلشیم کو پیدا کرے اور کیلشیم ہمارے جسم کو مہیا کرے۔ ہمیں جو ہے کیلشیم باہر سے انہیل کرنا پڑتی ہے، ہمیں سبزیوں سے یا گوشت وغیرہ سے یا دودھ وغیرہ سے کہیں سے بھی ہمیں باہر سے جو ہے یہ جو کیلشیم ہے یہ ہمیں حاصل کرنا پڑتی ہے، اور پھر جا کر ہمارے جسم کی جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ اب جو ہڈیاں ہیں، ہڈیاں کیلشیم کی بنی ہوتی ہیں، دانت کیلشیم کے بنے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں بھی درد شروع ہو جائے گا، آپ کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دانت گر جاتے ہیں۔ دانتوں کا گرنا اور ہڈیوں جوڑوں کا درد ہونا جو ہے یہ کیلشیم کی کمی کی علامت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اب یہ جوڑوں کا جو درد ہے اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو جناب جو جوڑوں کا درد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جوڑ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یا تو خلا پیدا ہو گیا ہے، یا ان میں گوشت چربی پیدا ہو گئی ہے، یا ان میں جو ہے خشکی پیدا ہو گئی ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے ہڈی میں فریکچر پیدا ہو گیا ہے، یا کوئی اور چیز وجہ ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، سوزش ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے یہ گھنٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جوڑوں قسم کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ڈھیروں مثالیں دے دی ہیں کہ جوڑ قسم کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گنٹھیوں کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف جوڑوں میں درد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بیماری ہے تو اس وجہ سے جو ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ 40 سال کی عمر کے بعد خواتین مردوں حضرات میں جو ہے یہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے، مگر نوجوانوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں میں کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسے نوجوان جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی غذا کو بہتر نہیں کرتے، غذا میں کیلشیم استعمال نہیں کرتے، پروٹین وغیرہ نہیں استعمال کرتے، تو ایسے نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یا ایسے دوست جو زیادہ سخت محنت کا کام کرتے ہیں، یا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو ہے بازو یا ہڈی یا کوئی ٹانگ وغیرہ جو ہے ان میں فریکچر آ جاتا ہے، سینے کی ہڈی میں فریکچر آ جاتا ہے، گھٹنوں میں جوڑ میں فریکچر آ جاتا ہے، یا چوٹ لگ جاتی ہے، گر جاتا ہے بندہ، تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا، میں نے آپ کو اس کو اسکرین پہ دکھانا ہے، یہ نسخہ جو اجزاء اس کے ہیں۔ تو جو نسخہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا
یہ کسی بھی قسم کے جوڑوں کا درد ہے اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے سوائے یورک ایسڈ کے یا گھنٹی کے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جوڑوں میں درد کے لیے فریکچر کا مسئلہ ہے تو آپ فریکچر چیک کروائیں گے۔ اگر آپ کو نارملی جو ہے جوڑوں کو درد ہے ٹھنڈی اشیاء کھانے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہے تو اس صورت میں آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹھنڈی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عمرہ یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا جو نیا دوست ہے اس میں ریکویسٹ کریں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کی طرف جلد نوٹ کر لیں۔ جی دوستو ہم نسخے کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ نسخہ ہے جوڑوں کے درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، اور اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ انگلی کے درد ہے، کولے کا درد ہے یا اس کے علاوہ جوڑوں کا درد ہے، سوزش آ گئی جوڑوں میں یا جوڑوں میں چربی آ گئی ہے یا ہڈیوں میں خلا پیدا ہو گیا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، تو یہ نسخہ جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی زبردست اور مجرب نسخہ ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد تقریباً جو ہے لوگ جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد مرد حضرات اور خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ یہ نسخہ لازمی بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کے اجزاء نوٹ کروا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے اجزاء ہیں اور آپ نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے بکڑا۔ یہ بکڑا لینا ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ اس کے کانٹے ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہیں۔ تو یہ آپ نے بکڑا لینا ہے، نہ کہ آپ نے بکڑی لینی ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور یہ ہے سونڈ۔ سونڈ جو ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ خشک ادرک بھی اس کو کہتے ہیں اور سونڈ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہے اسکند نگوری۔ یہ اسکند نگوری ہے، یہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہے۔ اسکند نگوری بھی 50 گرام اور سونڈ بھی، یہ تینوں اجزاء آپ نے 50 گرام ہی لینے ہیں۔ اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو الگ الگ آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے آپ نے ان کا سفو بنا لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ طریقہ استعمال اس کا بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 ماشے جو ہے یہ سفوف 5 ماشے صبح دوپہر شام، مطلب کہ 3 ٹائم آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد استعمال کر لیں، شام دوپہر کو آپ استعمال کر لیں کھانے کے بعد، اور اس کے علاوہ رات کو جو ہے آپ کھانے کے بعد جو ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ 3 ٹائم 5 ماشے جو ہے یہ چھوٹا جو چمچ ہوتا ہے، جو چائے والا چمچ ہے، یہ 5 ماشے کا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے چھوٹا چائے کا چمچ صبح دوپہر شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جوڑوں میں سوزش آ گئی ہے یا گوشت چربی آ گئی ہے، انفیکشن بڑھ گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد، کولے کے درد، انگلیوں کے پوروں کا درد، انگلی کے جوڑوں کا درد، انفیکشن ہو گئی ہے یا کسی بھی قسم کا جوڑ کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے استعمال سے چونکہ یہ دودھ کے ساتھ استعمال ہے اس لیے اس کے استعمال سے کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست مجرب نسخہ ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد یہ بنا کر لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔